آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال دو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہے، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں وہ کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے؟ دیکھیے یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھیوں یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے، مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی ان دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے، باقاعدہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی ہے، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے
تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ، اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ، جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے نجاشی جو تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو دعوت دی تھی۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی دعوت دی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسا عام رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اس سے اتنی دلیل تو ملتی ہے کہ ہاں کوئی دعوت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے دور میں کوئی عام رواج اگر ہوتا تو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا۔ اور آج کے دور میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں جو دعوت ہوتی ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم اتارتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر وہ 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 2-3 طریقے کا آئٹم کھلاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ آپ زکوٰۃ اتار کر کے اپنی لڑکی کی شادی میں آپ جو ہے دعوت لوگوں کو کھلائیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ شریعت میں لڑکے کے اوپر ولیمہ کی دعوت ہے، لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کسی دعوت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے۔ البتہ اگر کوئی لڑکی کا باپ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ اپنے کچھ مہمانوں کو 100-200 مہمانوں کو 300 جو بھی اس کے مہمان ہیں، اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اس کو ایک رواج بنا دیا جائے اور ضروری بنا دیا جائے اور اس کی وجہ سے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ہر حال میں دعوت دینی پڑے تو پھر اس دعوت کو بھی ہمیں روکنا چاہیے۔ پھر اس دعوت ابھی بنارس میں باقاعدہ وہاں جو انصاری برادری کے لوگ ہیں تو اس میں ایک تنظیم چلتی ہے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب جو دعوتیں ہوں گی تو بارات نہیں جائے گی لڑکی والوں کے یہاں، اور ولیمہ میں ایک طرح کا کھانا ہوگا اور اتنے برتن دیے جائیں گے، اتنے کپڑے دیے جائیں گے، ایک لمٹ انہوں نے بنائی ہے جو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج شادی بیاہ کی ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے لوگ قرضے لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت دی جا سکتی ہے، مگر بہتر نہیں ہے، اس کی ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رواج بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا طلب نہ کرو۔ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ ہمارے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے، میرے معاملے کی بنیاد میرے دین پر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو دنیا ہمیں حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا میرے پیارے ساتھ، دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا۔ یہ دنیا آپ کے کام تبھی تک آئے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، موت آئے گی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی میرے ساتھیوں۔ یہ جو زمینیں آپ نے دوسروں کی ہڑپی ہیں، یہ جو حق مارا ہے دوسروں کا، یہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کہ یہ لائق ہے۔
دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ جو جس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. اصل تیاری آخرت کی کرو میرے پیارے ساتھی. ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا میں گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہو، دنیا میں اندھیرا ہو جائے تو لائٹ جلاتے ہو، دنیا میں گرمی لگے تو پنکھا چلاتے ہو، دنیا میں پیاس لگے تو گھر میں فریج لا کے رکھتے ہو، دنیا کے عیش و آرام کی اتنی فکر کرتے ہو. ارے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، ذرا اس کا بھی انتظام کر لو میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لما بعدہ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کیا کرو میرے پیارے ساتھی. تو میرے عزیزوں، آخر میں مولانا حسین صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے مدرسے کے حق میں تھوڑا سا آپ تعاون کی اپیل کریں. آئیے، یہ رات کا آخری وقت ہے، آتے آتے جاتے جاتے آپ جو ہو سکے مدرسہ ام سلمہ للبنات کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے تعاون کو، آپ کے چندے کو، آپ کے دان کو اللہ قبول فرمائے. اور جو بھی ہمارے بھائی لوگ، اب ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے بھی اگر آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا، اگر وہ واقعی میں عالم بنے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، میرے پیارے ساتھیوں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا. جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی، جب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس دعا کا آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اولاد کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ذریعہ تو ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور عالم بنانا، کسی ایک بچی کو ضرور عالمہ بنانا. میں اکثر کہتا ہوں ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگانا. اور آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، جب قدم قدم پہ آپ کو ضرورت پڑے گی دین سیکھنے کی، تو آپ کے گھر میں کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو آپ کو دین کی باتیں بتا سکے. کل مولانا فضل حق مبارک پوری کے جنازے میں جب میں گیا، ان کے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 بیٹے حافظ اور عالم. اللہ اکبر. بڑا بیٹا جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے بیٹے بھی پیچھے کھڑے ہیں. یہ منظر دیکھ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ انسان جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ علماء کا باپ ہے. میرے بھائیوں، عالم بننا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ آپ علماء کے باپ بن جائیں، آپ کے بچے علماء بن جائیں، آپ کے سب بچے عالم دین بن جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزوں، اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے.